السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو رابعہ۔ ابھی تک آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ صفت مشبہ کو کس چیز کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اس صفت کو کس کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، لہذا اس کا نام الصفۃ المشبہ باسم الفاعل رکھا گیا، یعنی ایسی صفت جو اس میں فاعل کے مشابہ ہو، تو اس صفت کو اس میں فاعل کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ کس چیز میں؟ وجہ شب کیا ہے؟ وجہ شب یہاں ہے کہ جس طرح اسم فاعل واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث یہ سب ہوتا ہے، اسی طرح سے صفت ہے۔ جس طرح سے یہ صفت مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع ہوتی ہے، اسی طرح سے اس میں فاعل بھی ہوتا ہے۔ وَهَذَا بخلاف اسم التفضیل، اس کو اس میں فاعل کے مشابہ قرار دیا گیا، لیکن یہ اس میں تفضیل کے مشابہ اس کو نہیں قرار دیا گیا ہے، یہ اس میں تفصیل کے خلاف ہے۔ جو اسم فاعل ہوتا ہے یہ اس میں تفصیل کے خلاف ہوتا ہے، اور جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ صفت مشبہ کے تقریباً کئی چیزوں میں ملتا جلتا ہے۔ کیسے؟ اس میں تفصیل اپنے اکثر حالات میں وہ تثنیہ، جمع اور مؤنث نہیں ہوتا۔ اکثر حالات میں من کے ساتھ اس کا استعمال کریں یا اضافت کے ساتھ استعمال کریں اور اس کا مضاف الیہ نکرہ ہو، یا اضافت کے ساتھ استعمال کریں اس کا مضاف الیہ معرفہ ہو، تب بھی آپ اس میں مفرد مذکر ہمیشہ استعمال کر سکتے ہیں۔ غالب احوال میں یہ اس میں تفصیل جو ہے یہ مذکر اور مفرد ہی استعمال ہوتا ہے، یہ اسم۔ لیکن اسم فاعل اس کی کوئی غالب حالت نہیں ہے، جیسا اس کا موصوف ہوگا، مبتدا ہوگا جیسا، اسی طرح سے اس کو بدل دیا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اسم فاعل کی کوئی مستقل حالت نہیں ہوتی ہے، وہ مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ ہوتا ہے، اسی طرح سے صفت مشبہ کی بھی کوئی مستقل حالت نہیں ہوتی ہے، وہ بھی مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع یہ سب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں تفصیل کے مشابہ صفت مشبہ کو نہیں قرار دیا گیا، بلکہ صفت مشبہ کو اس میں فاعل کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں تفضیل کے مشابہ قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ اس میں فاعل اور اس میں تفضیل دونوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اس میں فاعل کی کوئی خاص اور مستقل حالت نہیں ہوتی ہے، جبکہ اس میں تفضیل کی اکثر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ واحد مذکر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا بخلاف اسم التفضیل كأعلم و اکثر، اور یہ اس میں تفضیل کے خلاف ہے۔ اس میں تفضیل جیسے اعلم و اکثر، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، بے شک اس میں تفضیل کی تثنیہ، جمع اور مؤنث نہیں لائی جاتی ہے، فی غالب احوال ہی، اکثر احوال میں، کیونکہ جب آپ اس میں تفضیل کا استعمال دیکھیں گے، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا اس میں تفضیل کا استعمال، تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ تقریباً 80% حالات میں اس کو واحد مذکر ہی استعمال کرتے ہیں، اور 20% ہے جس میں اس کی حالت بدلتی ہے، مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسم فاعل اور اسم تفضیل میں فرق ہے حالت کے بدلنے کے اعتبار سے، اور صفت مشبہ جس کے زیادہ مشابہ ہوتی ہے وہ اسم فاعل ہے، نہ کہ اس میں تفضیل ہے۔ فلہذا لا يجوز ان يشبہ باسم الفاعل، تو اسی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو اسم فاعل کے مشابہ قرار دیا جائے۔ یہاں یہ بات کر رہے تھے کہ اس میں فاعل کے ہی مشابہ صفت مشبہ کو کیوں قرار دیا گیا، اس میں تفضیل کے مشابہ کیوں قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ جو صفت ہوتی ہے، آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ صفت کو ایسے اسم فاعل کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے
جو اسم فاعل متعدی و ایک مفعول ہو، اور اس صفت کو اسم فاعل کے مشابہ قرار دینے کی وجہ اس میں کئی وجہ شبہ جو مل جاتی ہے، جیسے واحد، تثنیہ، جمع کا ہونا، مذکر مؤنث کا ہونا، جس طرح صفت مشبہ یہ سب ہوتی ہے مذکر مؤنث، ایسے واحد، تثنیہ، جمع، اسی طرح سے اسم فاعل بھی ایسا ہوتا ہے، اور اسم تفضیل اپنے اکثر احوال میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ویسا ہوتا ہے۔ یہ جو کہا گیا پورا نام آپ نے جان لیا، صفت المشبہ باسم الفاعل، المشبہ باسم الفاعل، تو المشبہ باسم الفاعل کہا گیا، المشبہ باسم تفضیل کیوں نہیں کہا گیا، اسے آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد ہے المتعدی الی واحد، جو اسم فاعل متعدی الی واحد ہو، اس میں اشارہ ملتا ہے الی انہا لا تنصب الا اسما واحدا، کیونکہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ صفت جو صفت مشبہ ہوگی وہ ایک ہی اسم کو نصب دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایسے اسم فاعل کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے جو المتعدی الی واحد ہو، جو ایک مفعول کو نصب دے، جو متعدی بیک مفعول ہو۔ تو جب اس کو ایسے اسم فاعل کے مشابہ قرار دیا گیا جو متعدی بیک مفعول ہو، تو یہیں سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ صفت ایک ہی مفعول کو نصب دے سکتی ہے، اور اسے اسم مفعول کے مشابہ قرار نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ اسم مفعول حدث اور صاحب حدث، فعل اور صاحب فعل پر دلالت نہیں کرتا ہے اسم فاعل کی طرح، فعل پر اور جس کے ساتھ، جس کے اوپر وہ فعل کیا گیا ہوتا ہے اس پر دلالت کرتا ہے اسم مفعول، ہے نا۔ صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ صفت مشبہ بھی حدث اور صاحب حدث پر دلالت کرتی ہے نا، فعل اور صاحب فعل پر۔ ایسے ہی اسم فاعل بھی ہوتا ہے کہ وہ حدث اور صاحب حدث پر دلالت کرتا ہے۔ اسم مفعول فعل اور صاحب فعل پر دلالت نہیں کرتا ہے اسم فاعل کی طرح۔ اور ایک بات اور ہے کہ اسم فاعل کا جو مرفوع ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اور اسم مفعول کا جو مرفوع ہوتا ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے۔ اسم فاعل ہے نا، جس طرح سے صفت مشبہ کا جو مرفوع ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اسی طرح سے اسم فاعل کا جو مرفوع ہوگا وہ فاعل ہوگا، بخلاف اسم مفعول کے۔ اسم مفعول کا جو مرفوع ہوتا ہے صحیح معنوں میں وہ مفعول ہوتا ہے، نائب فاعل کہتے ہیں اس کو۔ تو دیکھو کس طرح سے یہ صفت مشبہ اسم فاعل کے مشابہ ہوتی کئی چیزوں میں، واحد، تثنیہ، جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں، اور کس چیز میں، اور جس طرح سے صفت مشبہ حدث اور صاحب حدث پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح سے اسم فاعل بھی حدث اور صاحب حدث پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک۔ جس طرح سے صفت مشبہ کا مرفوع فاعل ہے، صفت مشبہ کے بعد اگر لفظ مرفوع ہو تو اس مرفوع لفظ کو صفت مشبہ کا فاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اسم فاعل کے بعد کا جو معمول ہوتا ہے، جو مرفوع ہوتا ہے، وہ بھی اسم فاعل کا فاعل کہلاتا ہے۔ اسم مفعول کا جو جسے ھذا مضروب غلامہ، تو اب مضروب غلامہ جو کہا گیا وہ غلام مضروب کا مرفوع ہے، لیکن یہ فاعل نہیں ہے بلکہ یہ نائب فاعل ہے، یعنی صحیح معنوں میں مفعول بھی ہے وہ۔ تو اسی وجہ سے اس کو اسم مفعول کے بھی مشابہ نہیں قرار دیا گیا، اس صفت کو نہ تو اسم تفضیل کے مشابہ قرار دیا گیا، اس میں وہ خرابی پیدا ہوتی ہے، نہ تو اسم مفعول کے مشابہ قرار دیا گیا، اس میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، بلکہ اسم فاعل کے ہی مشابہ قرار دیا گیا۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کن کن چیزوں میں صفت مشبہ کو اسم فاعل کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے۔ ہاں،
तो वही चीज़ लिखी हुई है, वहादा बखिलाफ इसम तफजील का आलम व अक्सर, और ये इसमें तफजील के ख़िलाफ़ है, जैसे आलम अक्सर इसमें तफजील की मिसाल है, क्योंकि ये इसमें तफजील फ़इन्नहु ला युसन्ना वला युजमा वला युअन्नस, ना तो तस्निया होता है ये इसमें, है ना, और ना ही जमा और ना ही मुन्नस अपने अक्सर अहवाल में, इसी वजह से उसे इसमें फ़ाइल के मुशाबा फ़लिहाज़ा ला यजूज़ु अन युशब्बह बिस्मिल फ़ाइल, इसी वजह से इसमें तफजील को इसमें फ़ाइल के मुशाबा करार नहीं दिया गया है। और जो कहा गया अल-मुतअद्दी इला वाहिद, इससे इशारतन इला अन्नहा ला तंसिबु इल्ला इस्मन वाहिदन, इससे इशारा मिलता है कि सिफ़त मुशब्बा जो होगी वो एक ही मफ़ूल को नसब देगी, बल्कि दो को नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये ऐसे इसम फ़ाइल के मुशाबा करार दिया जाता है जो मुतअद्दी बेक मफ़ूल हो, और इसे इसमें मफ़ूल के मुशाबा वलम तुशब्बह बिस्मिल मफ़ूल, और इसमें मफ़ूल के मुशाबा करार नहीं दिया गया, लिअन्नहु ला यदुल्लु अला हदसिन व साहिबिही का इस्मिल फ़ाइल, क्योंकि वो हदस और साहिब हदस पर इसमें फ़ाइल की तरह दलालत नहीं करता है इसमें मफ़ूल। वलिअन्ना, और एक चीज़ बताई है, वलिअन्ना मरफ़ूअहा फ़ाइल, इस वजह से कि उसका मरफ़ू फ़ाइल होता है, यानी सिफ़त मुशब्बा का जो मरफ़ू होता है वो फ़ाइल होता है, का इस्मिल फ़ाइल, इसमें फ़ाइल की तरह। ये जान लीजिए, सिफ़त मुशब्बा के बाद इस्म को तीनों हालतों में पढ़ सकते हैं, हालत रफ़ा में भी, हालत नसब में भी, और हालत जर में भी। हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर, इन तीनों अहवाल में पढ़ा जा सकता है। हालत रफ़ा में पढ़ेंगे तो फ़ाइल मानेंगे जो सिफ़त मुशब्बा का, हालत जर में पढ़ेंगे तो सिफ़त मुशब्बा का आप मुज़ाफ़िले मानेंगे, और हालत नसब में पढ़ेंगे तो नकरा है तो मफ़ूल बिही और तमीज़ दोनों मान सकते हैं, और मारफ़ा है तो मफ़ूल बिही मानेंगे। अब कुछ चीज़ों में तो सिफ़त मुशब्बा इसम फ़ाइल के मुशाबा होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में सिफ़त मुशब्बा इसम फ़ाइल के मुखालिफ भी होती है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह दी जाए तो तमाम चीज़ों में, तमाम औसाफ में मुशब्बा बिही का मुशब्बा से मिलना ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने कह दिया कि ज़ैद शेर की तरह है, तो अब एक चीज़ अगर मिल गई कि ताकत में है शेर की तरह, तो ऐसा थोड़ी है कि कहा जाए कि शक्ल में भी है और खूंखारी में भी है, और जितने औसाफ शेर के हैं वो तमाम औसाफ ज़ैद में पाए जा रहे हैं। तो तशबीह देने के लिए कुछ औसाफ अगर मिल जा रहे हैं तो इतना काफ़ी है। मुशब्बा बिही में अगर मुशब्बा के कुछ औसाफ मिल जा रहे हैं तो तशबीह देने के लिए काफ़ी है। अब कई औसाफ मिल गए इसम फ़ाइल के ऐसे जो सेम सिफ़त मुशब्बा उस सिफ़त के मुशाबे हैं, तो बस उस सिफ़त को इसम फ़ाइल के अगर मुशाबे करार दिया गया, मुज़क्कर मुन्नस होने में, वाहिद तस्निया जमा होने में दोनों बराबर हैं, दोनों के मरफ़ू का एक ही नाम दिया जाता है, ये बराबर है ना, दोनों इस बात में कि हदस और साहिब हदस पर दलालत करते हैं, इसमें बराबर है, तो कई चीज़ तो मिल गई। अब इन तमाम चीज़ों के मिलने की वजह से अगर सिफ़त मुशब्बा को इसम फ़ाइल के मुशाबे करार दिया गया तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक बात बता रहे हैं कि सिफ़त मुशब्बा इसम फ़ाइल के कुछ उमूर में मुखालिफ भी होती है ये सिफ़त। वअलम अन्न सिफ़तल मुशब्बह तुखालिफु इस्मल फ़ाइल फ़ी उमूर, और जान लो कि सिफ़त मुशब्बा इसम फ़ाइल के चंद मामलों में मुखालिफ भी होती है। अब अभी हमने आज आपको ये बात बताई है कि सिफ़त मुशब्बा इसम फ़ाइल के किन किन उमूर में मुवाफ़िक़ होती है। कल हम आपको इंशाअल्लाह बताएंगे सिफ़त मुशब्बा इसम फ़ाइल के किन किन उमूर में मुखालिफ होती है। ऐसा हम नहीं समझेंगे इससे कि सिफ़त मुशब्बा हर मामले में, तमाम मामले में वो तमाम खूबियाँ, वो तमाम मामले जो इसम फ़ाइल में हैं, तमाम खूबियाँ, वो सारी खूबियाँ सिफ़त मुशब्बा में भी होंगी, या सिफ़त मुशब्बा में जो सारी खूबियाँ हैं वो तमाम खूबियाँ इसम फ़ाइल में भी होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें इसम फ़ाइल और सिफ़त मुशब्बा एक दूसरे के मुखालिफ हैं।
تو وہ چیزیں ہم انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. ابھی آج صرف اتنا جان لو اور پڑھ لو کہ وہ کون کون سے اوصاف ہیں جس میں صفت مشبہ اسم فاعل کے مشابہ ہوتی ہے. اب کل پڑھیں گے وہ کون کون سے اوصاف ہیں جس میں صفت مشبہ اسم فاعل کے مخالف ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.